بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آپ انشاءاللہ خیر و فیض سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے روز شفاعت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ یہود و نصارہ کے انصاف پسند علماء کا اعتراف رسالت، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ پلیز آپ ضرور اس کو غور سے سنیے گا اور آگے شیئر کریں۔ پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھ کے واچ ٹائم پورا کر دیں تاکہ اس دفعہ زیرو سے نہ شروع کریں۔ یہ تیسرا سال ہے الہادی چینل کا، تو وہ صرف واچ ٹائم پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیرو سے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے پورا سال دوبارہ سے۔ واچ ٹائم پورا ہوگا تو مونیٹائز ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں انصاف پسند یہودی علماء کا اعتراف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب کو دین اسلام کی دعوت پیش کرتے وقت سب سے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ انہیں انصاف پسند اہل کتاب علماء کی گواہی سے آگاہ کیا جائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر انہوں نے حق قبول کیا، پھر اسے بیان بھی کیا اور کچھ نہیں چھپایا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مانند ہے، شہید شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی۔ کچھ مثالیں دی گئی ہیں اس میں کہ چند علماء کا تذکرہ جن کے بارے میں یہودی اعتراف کرتے تھے کہ وہ ہمارے علماء تھے، چنانچہ انہی لوگوں نے اسلام کے حق ہونے کا اقرار کیا۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اگر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی یہودی مسلمان نہ ہوتا تو روئے زمین کے ہر یہودی کے مقابلے میں وہ اکیلے ہی کافی تھے، کیونکہ خود یہودیوں کے بقول وہ ان کے سردار کے بیٹے، ان میں سے بڑے عالم اور بڑے عالم کے بیٹے، ان میں سے بہترین اور بہترین شخص کے بیٹے تھے۔ پھر جب بے شمار علماء اہل کتاب اور راہبوں نے اسلام قبول کیا، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس عظیم شخص کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تفصیل انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، یہ باتیں نبی کے سوا کوئی شخص نہیں جانتا۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی باتیں بتا کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، یہ تو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا۔ بچے کی مشابہت کا معاملہ یہ ہے کہ جمع کے وقت مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام بے ساختہ بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہودی بڑے بہتان طراز
لوگ ہیں، اگر انہیں میرے اسلام لانے کا پتہ چل گیا تو وہ آپ کے سامنے مجھ پر جھوٹے بہتان باندھیں گے، اس لیے آپ انہیں بلا لیجئے اور میرے بارے میں ان کی رائے دریافت فرمائیں۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا، وہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم بخوبی جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، اس لیے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے، ہم تو نہیں جانتے۔ آپ کا ان سے 3 مرتبہ یہی مکالمہ ہوا لیکن وہ نہ مانے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، اور ہم میں سے بہترین ہے اور بہترین شخص کا بیٹا ہے، وہ ہم میں سب سے افضل ہے اور افضل شخص کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر؟ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اسے اس غلطی سے بچائے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، بالفرض وہ مسلمان ہو جائے تو؟ وہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، اللہ بچائے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن سلام باہر نکلو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے سے نکل کر سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر بولے، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم بخوبی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہم میں سب سے زیادہ بڑا آدمی ہے اور سب سے بڑے کا بیٹا ہے۔ یہودی اسے بہت برا بھلا کہنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ ہر طرف سے آپ کی طرف منڈے آ رہے تھے۔ مدینہ میں شور مچ گیا، اللہ کے رسول آگے، اللہ کے رسول آگے۔ میں بھی آپ کو دیکھنے گیا، میں نے غور سے آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ منور چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے بات جو میں نے آپ کو فرماتے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے جوڑو، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر نفل نماز پڑھا کرو، تم جنت میں بخیر و خوبی پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس عالم ربانی عبداللہ بن سلام کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چلتے پھرتے کسی زندہ شخص کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوائے عبداللہ بن سلام کے انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَشَهِدَ شَهِيدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل کے ایک معتبر گواہ نے بھی اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور نیکسٹ ویڈیو میں یہودی
عالم زید بن ثنا رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ختم نبوت زندہ باد۔